السلام علیکم سامعین، سوتیلی ماں میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میری ماما زریں بیگم ایک انتہائی خوبصورت، نیک سیرت اور پرہیزگار خاتون تھی۔ پاپا رئیس احمد بھی خوبصورت تھے مگر دین سے بہت دور تھے۔ تمام جوانی ان کے منہ سے ہم نے کبھی اللہ کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ شروع میں تو پاپا ماما سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت پہلے بیزاری اور پھر نفرت میں کیسے بدلی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل پاپا ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتے تھے، جوان اور حسین تھے۔ مالک نے ایک دن ایک کولڈ ڈرنک کے اشتہار میں پاپا کو چانس دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس اشتہار نے پاپا کو اتنی شہرت دی کہ اچھی سے اچھی فلموں میں پاپا کو بطور ہیرو کام ملنے لگا۔ اب کیا تھا، پاپا کی زندگی بالکل بدل گئی۔ کم گھر آتے، زیادہ تر شہر اور ملک سے بھی باہر ہی رہتے۔ جیسے جیسے شہرت آئی، چھپڑ پھاڑ کر مایا بھی آئی اور ہم ایک عام علاقے کے عام سے گھر سے پوش ایریا کے بہت بڑے بنگلے میں آ گئے۔ یہاں آ کر تو جیسے دن رات سب بدل گیا۔ اب تو پاپا کھانے پر بھی گھر نہ آتے، پوری رات باہر پارٹیز پہ رہتے۔ ماما کو بھی اصرار کرتے کہ وہ ماڈرن ہو، لیکن ماما اس سے صاف انکار کر دیتی۔ شوبز کی اس چکا چوند اور شہرت نے پاپا پر برے اثرات چھوڑے۔ حرام شے بھی منہ کو لگ گئی، پینے پلانے کی عادت ہو گئی۔ اکثر و بیشتر نشے میں دھت گھر آتے، بے وجہ ماما کو برا بھلا کہتے۔ ہم سب بہن بھائی ڈر کر دبک کر اپنے بستروں میں سو جاتے۔ حرام منہ کو لگ جائے تو حلال کی زندگی کا کیا مزہ۔ پاپا کے لیے اب ماما میں کوئی اٹریکشن نہ رہی تھی، اس لیے آئے دن ان سے جھگڑتے کہ وہ ماڈرن کپڑے پہنے اور شام کو ان کے ساتھ پارٹیز پر جائیں۔ ماما کے مسلسل انکار سے تنگ آ کر ایک شام گھر آئے تو ماما کے لیے کچھ مغربی لباس خرید لائے اور ماما پر زبردستی کی کہ وہ یہ کپڑے پہنے اور ان کے ساتھ پارٹی پہ چلے۔ ماما نے صاف انکار کر دیا کہ آج یہ کپڑے پہنوں گی تو کل اور غلط کاموں پر لگا دو گے۔ بس یہ سننا تھا کہ پاپا طیش میں آ گئے، یوں جیسے پہلے سے ہی ذہن میں کچھ منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ ماما کو گھر سے نکال دیا، ان کے میکے بھجوا دیا، علیحدگی اختیار کر لی، اور دوسرے ہی دن ایک نٹ کھٹ شوخ و چنچل حسینہ کی باہیں تھامے گھر آئے کہ یہ آپ کی نئی موم ہے۔ موم نے فوراً کہا کہ میں کسی کی ماں نہیں ہوں، میں روزی آنٹی ہوں، مجھے موم مت کہنا۔ پاپا تو روزی آنٹی کے چکروں میں پہلے سے ہی مبتلا تھے، ماما کو گھر سے بھگانے کا تو بس ایک بہانہ ہی بنایا۔ میری عمر تب 14 برس تھی، 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، ہم پر کیا گزری بتا نہیں سکتی۔ ننیال والوں نے ماما کو تو رکھ لیا، لیکن اتنی بڑی پلٹون کو رکھنے پر ہرگز راضی نہ تھے۔ نانا نے تو یہ تک کہہ دیا، جس کی اولاد ہے سنبھالے، ہمیں کیا۔ ماما اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ باپ ہے، میرے ساتھ جو بھی کیا اولاد کے ساتھ اچھا ہی رہے گا۔ اب کیا تھا، ہم سب روزی آنٹی کے رحم و کرم پہ تھے۔ روزی آنٹی کچھ دن تک تو ہم سے پیار سے پیش آئیں۔ پاپا بھی ہمارے لیے ماڈرن سی یہ ماما لا کر مطمئن تھے۔ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے، اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا تھا، اب فلمیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ پاپا کے جاتے ہی روزی آنٹی کے تیور بدل جاتے، گاڑی لیتی اور گھر سے نکل جاتی۔ شام میں کئی مشہور اداکار رقاصائیں ان سے ملنے آ جاتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ روزی آنٹی در حقیقت اسٹیج کی بہت مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل ہیں، تو دوست بھی تو اسی طرح کے آنے تھے۔ روزی آنٹی کی ان محافل میں کیا کیا کچھ ہوتا یہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے ہم پر یہ سختی کر رکھی تھی کہ ہم پاپا سے ایسی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کریں گے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ بہت برا پیش آئیں گی۔ ماما جا چکی تھی، پاپا لاپرواہ تھے، ہم روزی آنٹی کے ہی رحم و کرم پہ تھے، لہٰذا زبانیں بند رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ وقت گزرتا رہا، پاپا کی لاپرواہی بڑھتی رہی، کئی ماہ گھر نہ آتے۔ روزی آنٹی کے پاس ہر دن نئے چہرے آتے، کچھ تو ایسے لوگ ہوتے کہ انہیں دیکھ کر ہی ڈر لگتا۔ ان
दिनों मैं मैट्रिक के इम्तहानात देकर फारिग थी, चुनाचे सारा दिन घर रहती, बाकी बहन भाई स्कूल जाते थे और शाम में ट्यूशन। एक शाम मैं अपने लिए चाय बनाए किचन से बाहर निकली कि लाउंज के दरवाजे में खड़े रोजी आंटी के किसी दोस्त ने मुझे देख लिया। मैं डरकर वापस किचन में भाग गई, क्योंकि वो आदमी इतना खौफनाक था। काला भद्दा, पीले दांत, छोटा कद, मुझे ऐसे मकरू अंदाज में देख रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट हो गई। अगले ही दिन रोजी आंटी ने मुझसे क्या कहा, चलो पार्लर, तुम्हारे बाल कटवाने हैं। मैंने बहुत मना किया, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई। मेरे लंबे घने बाल कटवा दिए और भी जाने क्या क्या किया कि शीशा देखती तो अपनी शक्ल न पहचानी जाती। पापा की वही ज़िंदगी थी, मामा से हमारा राब्ता न था। अगले ही दिन वो खौफनाक आदमी रोजी आंटी से मिलने के लिए फिर आ गया। मैं ड्राइंग रूम के करीब से गुजर रही थी कि अपना नाम सुनकर चौंक गई। रोजी, अगर तुम ज़ारा को मेरी अगली फिल्म की हीरोइन बनवा दो तो जो चाहे दूंगा, तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। ये सुनना था कि मेरी टांगें कांपने लगी। क्या रोजी आंटी मेरा सौदा कर रही हैं? मैं फिक्रमंद अपने कमरे की तरफ भागी। सोचा पापा से फौरी तौर पे इसका जिक्र करूंगी, लेकिन पापा मुल्क से बाहर थे, उनसे राब्ता मुमकिन ना था। रोजी आंटी के जहन में क्या था, मैं 16 साल लड़की कैसे समझ सकती थी। जब अगले दिन उन्होंने मुझे अपने साथ अस्पताल जाने का कहा तो मैं ये सोचकर साथ चल दी कि क्या पता उनकी तबीयत खराब हो। लेकिन वो मुझे लेकर एक खाली फ्लैट में आ गई जहाँ बहुत से और मर्द बैठे थे। मैं घबरा गई। वो मुझे एक कमरे में लेकर गई, वहाँ कुछ बेहुदा लिबास पड़े थे। मुझे धमकी दी कि ये लिबास पहन लूँ, वरना वो मुझ पर तेज़ाब फेंक कर मुझे जला देंगी। मैं बहुत रोई, उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन सौतेली माँ के सीने में दिल कहाँ होता है। उन्होंने मेरी एक न चलने दी। एक खौफनाक से भद्दे से आदमी को कमरे में बुलाया और बोली, अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो जलाने की बजाय तुम्हें इसके हवाले कर दूंगी, फिर यही तुम्हें अपनी ज़ुबान में समझाएगा और देखूंगी तुम कितने आराम से सब समझ जाओगी। बस ये सुनना था। मैंने रोजी के हाथ से वो कपड़े लिए और चुपचाप उसके कैमरामैन के बताए पोज करने लगी। कमरे में मौजूद मर्द मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। दिल चाह रहा था यहाँ से भाग जाऊं। शर्म से पानी पानी हो रही थी, मगर जब भी उस काले मोटे को देखती मजीद डर जाती और रोजी के हुक्म के सामने सर निगू कर देती। रोजी का तो अब रास्ता खुल गया। रोज़ मुझे नितने लोगों के पास लेकर जाती और धमकी ये लगाती कि अगर किसी को बताया तो मुझे और मेरे बहन भाइयों को अपने इन बंदों से मरवा देगी। पापा अभी तक वतन वापस ना आए थे। मेरे पास और कोई रास्ता भी ना था, चुनांचे चुपचाप उसके इशारों पर चलने लगी। उस दिन भी रोजी मुझे अपने साथ एक फजूल सी पार्टी में फजूल से कपड़े पहना कर ले गई। वापस आए तो पापा पहले से ही गैराज में मौजूद थे। मुझे ऐसे बेहुदा लिबास में देखकर उन्हें शदीद गुस्सा आया और मुझे बुरा भला कहने लगे। मैं दौड़कर उनके गले लग गई और हिचकियों से रोने लगी। यूं लगा जैसे तपती धूप में साइबान मिल गया। पापा ने जब मेरी रुदात सुनी तो रोजी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं समझती थी पापा की गैरत मर चुकी है, लेकिन आज उन्होंने बाप होने का हक अदा किया और रोजी को लगे बुरा भला कहने। वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। दू बदू गालियां देने लगी और बोली कि जब हराम खाते हो तब गैरत मर जाती है, और जब मुझसे अपनी बेटी की उम्र जितनी से ब्याह रचाया था तब यह गैरत कहाँ थी। बस फिर क्या था, पापा ने उसी वक्त रोजी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर से जाते वक्त रोजी ने पापा की तरफ मुड़कर देखा और बोली कि रईस अहमद, ये जो तुमने आज मेरे साथ किया है इसका मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ताहयात याद रखोगे। किसी रोजी से पाला पड़ा था। पापा ने उसकी धमकियों की बिल्कुल भी परवाह न की और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा था सौतेली माँ के जाने से मेरी ज़िंदगी पर छाया जिल्लत का ये साया हट गया, लेकिन उसने तो मेरे दिन और रात दोनों तारीक कर दिए। मुझे इस बात पर हैरत थी कि पापा कैसे उस दिन हमसे पहले ही घर आ गए थे, जबकि वो तो शाम ढले घर आते थे, और कैसे उन्होंने आराम से मेरी बात पर यकीन कर लिया। तब पापा ने बताया कि जिस दिन रोजी ने पार्लर में मुझे तशद्दुद करके ज़बरदस्ती बाल कटवाए थे,
اسی پارلر میں ان کے ایک اور پروڈیوسر کی بیوی بھی تیار ہونے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور روزی کی دھمکیاں بھی سن لی۔ اپنے شوہر سے ذکر کیا، شوہر نے پاپا سے، اور یہ سب سنتے ہی پاپا اپنے سارے کام چھوڑ کر وطن واپس آ گئے۔ سوتیلی ماں نے پاپا سے بدلہ لینے کے لیے میرا بہت برا استعمال کیا۔ اس نے میری وہ تمام تصاویر اس طریقے سے ایڈٹ کروائیں کہ ان میں میرے ساتھ ایک اور لڑکے کو یوں کھڑا کیا کہ وہ تمام پوز بہت شرمناک بن گئے۔ انہی تصویروں سے اس نے ویڈیوز تیار کروائیں۔ یہ ویڈیوز اس نے میری ماما تک بھی پہنچا دی۔ ماما نے شوہر کی بے راہ روی کو تو سہ لیا تھا، مگر بیٹی کے بارے میں جب پتہ چلا تو صدمے سے اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ پاپا کو تو ان سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہ ملا۔ جانتے تھے یہ سب سزا ایک نیک اور پاک باز عورت کو گھر سے نکالنے پر ملی ہے۔ آج معاشرے میں منہ دکھانے قابل نہ رہے تھے۔ جہاں جاتے کیمرہ لیے صحافی ان کے پیچھے آتے، الٹے سیدھے سوالات کرتے کہ آپ کی بیٹی کیا آپ کی ہی بنائی فلم میں آئے گی، اور کیا وہ اس قسم کے مزید شوٹس کرے گی، اور بھی جانے کیا کیا بیہودہ سوال۔ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لینے کے باوجود میری تعلیم ادھوری رہ گئی، کیونکہ کالج والے یہ کہہ کر مجھے داخلہ دینے سے انکار کر دیتے کہ اگر ایسی بے حیا لڑکی کو ہم اپنے کالج میں داخلہ دیں گے تو شریف لڑکیوں کو کیا سبق پڑھائیں گے۔ پاپا جو کہ اس وقت ملک کے مایہ ناز پروڈیوسر تھے، اپنی عزت لٹا چکے تھے، مگر پیسہ تھا، سو پاکستان میں اپنا سارا بزنس بیچ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ آج اس سب سانحے کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ ہم کینیڈا میں آباد ہیں۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ روہیل بہت محبت کرنے والا شوہر ہے، تو اللہ نے 2 بیٹیوں سے بھی نوازا ہے۔ میں نے اپنا نام اور حلیہ دونوں اس قدر بدل لیے ہیں کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ عمر میں بھی اب کافی آگے آ چکی ہوں، لیکن پھر بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں ماضی کے کسی ناکردہ گناہ کی سزا میری اولاد کے سامنے نہ آ جائے اور میرے ہنستے بستے گھر کو میری سوتیلی ماں کا کھیلا کھیل آگ نہ لگا دے۔